سعادت حسن منٹو اردو ادب کے ایک نامور اور بے باک افسانہ نگار تھے، جنہوں نے اپنی تحریروں میں معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو بغیر کسی پردے کے پیش کیا۔ وہ 1912 میں پیدا ہوئے اور اپنی مختصر مگر طاقتور کہانیوں کے ذریعے اردو افسانے کو ایک نئی پہچان دی۔ منٹو کی تحریریں سماجی منافقت، غربت، نفسیاتی الجھنوں اور انسانی رویوں کی سچائی کو اجاگر کرتی ہیں۔ ان کا انداز بیان سادہ مگر نہایت گہرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آج بھی اردو ادب میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کا انتقال 18 جنوری 1955 کو لاہور، پاکستان میں ہوا۔ بو سعادت حسن منٹو کی ایک ایسی دل کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی جو انسانی جذبات، نفسیاتی کیفیت اور سماجی تضادات کو بڑی بے باکی سے پیش کرتی ہے۔ اس کہانی میں منٹو نے محبت، احساسات اور انسان کی اندرونی خواہشات کو ایک منفرد انداز میں بیان کیا ہے، جو قاری کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ حقیقت اور جذبے کی باریک لکیر کتنی حساس ہوتی ہے۔ یہ کہانی منٹو کے مخصوص انداز تحریر کی عکاسی کرتی ہے، جہاں وہ بغیر کسی پردے کے معاشرے کی سچائیوں کو سامنے لاتے ہیں اور قاری کو ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو سنیے سعادت حسن منٹو کی کہانی بو۔ برسات کے یہی دن تھے۔ کھڑکی کے باہر پیپل کے پتے اسی طرح نہا رہے تھے۔ ساگوان کے اس سپرنگ والے پلنگ پر، جسے اب کھڑکی کے پاس سے ذرا ہٹا دیا گیا تھا، ایک گھاٹن لڑکی رندھیر کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پاس باہر پیپل کے نہاتے ہوئے پتے رات کے دودھیا اندھیرے میں جھومروں کی طرح کانپ رہے تھے، اور شام کے وقت جب وہ سارا دن ایک انگریزی اخبار کی خبریں اور اشتہار پڑھنے کے بعد کچھ سنانے کے لیے بیلکنی میں آ کھڑا ہوا، تو اس نے اس گھاٹن لڑکی کو، جو ساتھ والے رسیوں کے کارخانے میں کام کرتی تھی اور بارش سے بچنے کے لیے املی کے درخت کے نیچے کھڑی تھی، کھانس کھانس کر اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، اور پھر ہاتھ کے اشارے سے اوپر بلا لیا تھا۔ وہ کئی دنوں سے شدید قسم کی تنہائی سے اکتا گیا تھا۔ جنگ کی وجہ سے بمبئی کی تقریباً تمام کرسچن لڑکیاں جو سستے داموں مل جایا کرتی تھیں، عورتوں کی انگریزی فوج میں بھرتی ہو گئی تھیں۔ ان میں سے کئی نے فورٹ کے علاقے میں ڈانس اسکول کھول لیے تھے، جہاں صرف فوجی گوروں کو جانے کی اجازت تھی۔ رندھیر بہت اداس ہو گیا تھا۔ اس کی انا کو ٹھیس پہنچنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کرسچن لڑکیاں نایاب ہو گئی تھیں، اور دوسری یہ کہ فوجی گوروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مہذب، تعلیم یافتہ اور خوبصورت نوجوان ہونے کے باوجود اس پر فورٹ کے تقریباً تمام کلبوں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اس کی کھال سفید نہیں تھی۔ جنگ سے پہلے رندھیر ناگ پاڑا اور تاج محل ہوٹل کے کئی مشہور و معروف کرسچن لڑکیوں سے جسمانی تعلقات قائم کر چکا تھا۔ اسے بخوبی معلوم تھا کہ وہ اس قسم کے تعلقات کے بارے میں ان کرسچن لڑکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ جانتا ہے، جن سے یہ لڑکیاں عموماً عشق لڑاتی ہیں اور بعد میں کسی بے وقوف سے شادی کر لیتی ہیں۔ رندھیر نے بس یوں ہی ہیزل سے بدلہ لینے کی خاطر اس گھاٹن لڑکی کو اشارے سے بلایا تھا۔ ہیزل اس کے فلیٹ کے نیچے رہتی تھی، اور وہ ہر روز صبح وردی پہن کر کٹے ہوئے بالوں پر خاکی رنگ کی ٹوپی ترچھے انداز سے جما کر باہر نکلتی تھی، اور لڑک پن کے انداز میں چلتی تھی جیسے فٹ پاتھ پر چلنے والے سب لوگ ٹاٹ کی طرح اس کے راستے میں بچھتے چلے جائیں گے۔
رندھیر سوچتا تھا کہ آخر کیوں وہ ان کرسچن لڑکیوں کی طرف اتنا زیادہ مائل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے جسم کی تمام دکھائی جا سکنے والی چیزوں کی نمائش کرتی ہیں، کسی قسم کی جھجک محسوس کیے بغیر اپنے کارناموں کا ذکر کر دیتی ہیں، اپنے گزرے ہوئے عشقوں کی کہانیاں سنا دیتی ہیں۔ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن کسی دوسری لڑکی میں بھی تو یہ خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ رندھیر نے جب گھاٹن لڑکی کو اشارے سے اوپر بلایا تو اسے کسی طرح بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ سلا لے گی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر اس نے سوچا کہ کہیں بیچاری کو نمونیا نہ ہو جائے۔ چنانچہ رندھیر نے اس سے کہا تھا، یہ کپڑے اتار دو، سردی لگ جائے گی۔